کہ شعر کیا چیز ہے. ان کا شعر کیا ہے؟ خیال کی تصویر، بال اور اس کی کھال کی تصویر، نہ فقط نقش عرض زیبا، نہ فقط خط و خال کی تصویر، بلکہ کل کائنات کی رونق اور اس کے جمال کی تصویر، ملتوں کے حیات کا معنی، امتوں کے معال کی تصویر، چند الفاظ دلکش آ جائیں بن کے سحر حلال کی تصویر، اور دیکھنی ہو اگر تمہیں منظور آل عثمان کے حال کی تصویر، نظر آ جائے گی مرقع میں مصطفیٰ کے کمال کی تصویر، اور مشرقی عروج کا نقشہ، مغربی کے زوال کی تصویر. اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اور کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ حنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اور اس راہ سے پھوٹے گی شفق تیری قبا کی. اور پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، وہ فکر دل و جان سے فغاں بھول گئی تھی، جب فکر دل و جان سے فغاں بھول گئی تھی، اور ہر شب وہ سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا تھا، ہر شب وہ سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا تھا، اور ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی تھی، اور تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا. یہ بند ملازم کہ تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں، تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، اور ڈالی ہے کبھی گردن مہتاب نے باہیں. تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہے کبھی گردن مہتاب میں باہیں. اور یہ دوسرا عشق کہ چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو. کہ تمنا کے چراغ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمنا کے چراغ بجھ گئے ہوں کسی مفلس کے دیے کی مانند. تو نے جو، غور کیجیے گا فیض صاحب کا شعر ہے، تو نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے. اور پا بجولاں ہی سہی حشر بداماں ہی سہی، پا بجولاں ہی سہی حشر بداماں ہی سہی، غازی وقت کی آنکھوں میں چمک ہے اب بھی باہوں میں مچلتی ہے لہو کی گرمی، اب بھی سینوں میں شہادت کا جنوں باقی ہے، ابھی آنکھوں میں امیدوں کی سحر باقی ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات، اقبال سے فیض تک فکر کے اس سفر میں ایک اہم سوال جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آخر فکر ہے کیا، اور اس کی شدت یا کمی فرد اور اقوام کی ذہنی صحت پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے. ایک امریکن ادیب اور نقاد ہربرٹ ریڈ نے اقبال کا موازنہ ایک دوسرے مشہور فلاسفر اور شاعر والٹ وٹمن سے اپنے ایک مضمون جو کہ نیو ایج میں شائع ہوا تھا لکھا ہے: مثنوی نے ہندی مسلمان نوجوانوں کے خیالات میں ایک معاشر برپا کر دیا. اقبال ایک مسیحا بن کر نمودار ہوا ہے. فکر لہٰذا وہ احساس زیاں ہے جس سے محشر اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں برپا کیا. وولٹیر سے ایک دفعہ یہ سوال کیا گیا: آپ نے فرانس کے لوگوں کے لیے آخر کیا کیا ہے کہ وہ یوں رغبت انقلاب بن گئے ہیں؟ اس کا جواب سادہ سا: میں نے صرف انہیں فکر دی، انہیں سوچنے پر مجبور کیا. امریکہ کی جنگ آزادی اکیلے جارج واشنگٹن نے نہ جیتی تھی، لوگوں کے ذہن میں اس آزادی کی تڑپ تھامس پین کے قلم نے بھی پیدا کی تھی. 1857 کے بعد کے حالات میں سودا، غالب اور حالی مسلمانوں کی خواری اور ذلت کا احساس تو رکھنے کی سکت رکھتے تھے، مگر ہندوستان کی مکمل آزادی کا خواب دیکھنے کی سوچ نہیں.
زمانے کے حساب سے حالی بہت ہمت کر کے بس یہی کہہ سکتے تھے، مال ہے نایاب، گاہک ہے اکثر بے خبر، شہر میں حالی نے کھولی ہے دکان سب کے لیے۔ رونا مال کی نایابی کا نہیں بلکہ گاہکوں کی دائمی کاہلی، بے حسی، بے رغبتی اور بے خبری کا ہے۔ وہ تو بلا اور سر سید احمد تھا کہ انہوں نے حالی کی شاعری کی سمت درست کی، ورنہ روایتی غزل تو چوما چاٹی محبوب کی اشترازیوں اور جور و ستم اور عاشق کی مظلومیت اور عشق کی گھاتوں کے سوا اور کیا تھی۔ اقبال ان چند عظیم شاعروں میں سے ہے جن کے اندر یہ جوہر شروع ہی سے موجود ہے، بھلے ہی اس میں شدت اور گرمی مغرب نے پیدا کی ہو، اور بقول خلیفہ عبدالحکیم کے طبیعت میں آفتاب معشر مغرب میں ہی طلوع ہوا تھا۔ اقبال کے ہاں سکر یعنی انیکشن کی حالت اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ یہ دنیا جد و جہد کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اقبال جانتے تھے کہ انسان میں جستجو اور تلاش حق ایک فطری تڑپ ہے۔ ان کے ہاں اچھا شاعر وہ ہے جس کے اشعار اغراض زندگی میں مومد ہوں، اور اگر اس شاعر کے اشعار زندگی کے منافی ہوں تو وہ زندگی کی قوت کو کمزور یا پست کرنے کا میلان رکھتے ہوں تو وہ شاعر خصوصاً قومی اعتبار سے مضرسان۔ حافظ شیرازی کے تصوف یعنی مسٹرزم سے انہیں ذہنی یہی اختلاف تھا۔ اقبال لہٰذا چاہتے تھے کہ مسلمان قوم غور و خوض کرے، استدلال اور استخراج کو اپنی اہمیت دینا شروع کر دے، حقائق کا ادراک کرنا سیکھ لے، اور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ شان فکر تارک الدنیا ہونے میں نہیں بلکہ اس جد و جہد میں ہے جو انسان کے اندر فکر اور احساس خودی کے عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ حکمت و دانائی اقبال کے ہاں مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں ملے اس کو اس طرح اٹھا لے کہ جیسے کہ اس کی اپنی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور اب مل گئی ہے۔ یہ درست ہے کہ اقبال اشعار تو بڑے جوشیلے کہتے تھے لیکن عملی جد و جہد میں ذرا کنی کتراتے تھے۔ مولانا محمد علی نے ایک دفعہ طنزاً کہا کہ اقبال بیاں، ہم تو تمہارے اشعار پڑھ کر جیل چلے جاتے ہیں لیکن تم ویسے کہ ویسی گھر میں حقہ گڑگڑاتے رہتے ہو۔ اقبال کا جواب بھی لاجواب تھا۔ فرماتے ہیں قوال گاتا ہے، سننے والے وجد میں آ کر ہو حق کرتے ہیں، ناچتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہی کیفیت قوال پر طاری ہونے لگے تو قوالی ہی ختم ہو جائے۔ اب دھنک رنگ اردو شاعری ساری دنیا میں پھیل گئی ہے، اس کا نیا رنگ نکلا ہے، نئے پہلو، نئے زاویوں سے اردو شاعری میں تجدید ہوئی ہے۔ فلسفانہ غزل سرا تو یہ صنف ہر دور میں رہی ہے، اب آزاد نظم نے بھی رنگ جمایا ہے۔ اب ولب الفیض لکھتے ہیں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ پھر کہتے ہیں کہیں تو کاروانے درد کی منزل ٹھہر جائے، کہیں تو کاروانے درد کی منزل ٹھہر جائے، کنارے آ لگے عمر رواں یا دل ٹھہر جائے۔ یہ ایک بالکل آزاد نظم کے 2-3 شعر ہیں۔ تو اس سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں، کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں، کیسے گلچین کے لیے خود جھکتی ہے شاخ گلاب، کیسے رات کا ایوان مہک جاتا ہے۔